مکیش دھیرو بھائی امبانی 19 اپریل 1957 کو پیدا ہوئے۔ مکیش دھیرو ایک ہندوستانی تاجر ہیں۔ وہ مارکیٹ ویلیو کے لحاظ سے ہندوستان کی سب سے قیمتی کمپنی ریلائنس انڈسٹری کے چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں۔ مکیش دھیرو بھائی امبانی 19 اپریل 1957 کو یمن کے برطانوی کراؤن کالونی میں ایک گجراتی ہندو خاندان میں دھیرو بھائی امبانی اور کوکیلا بہن امبانی کے ہاں پیدا ہوئے۔ ان کا ایک چھوٹا بھائی انیل امبانی اور دو بہنیں ہیں، نینا برادر شیام کوٹھاری اور دیپتی دتا راج۔ امبانی یمن میں صرف مختصر وقت کے لیے مقیم رہے کیونکہ ان کے والد نے 1958 میں ایک تجارتی کاروبار شروع کرنے کے لیے ہندوستان واپس جانے کا فیصلہ کیا جو مسالہ جات اور ٹیکسٹائل پر مرکوز تھا۔ مؤخر ذکر کا اصل نام ومل تھا لیکن بعد میں اسے صرف ومل میں تبدیل کر دیا گیا۔ ان کا خاندان 1970 کی دہائی تک ممبئی میں 2 بیڈ روم کے ایک معمولی اپارٹمنٹ میں رہتا تھا۔ جب وہ ہندوستان چلے گئے تو خاندان کی مالی حالت میں قدرے بہتری آئی لیکن امبانی اب بھی ایک فرقہ وارانہ معاشرے میں رہتے تھے، عوامی نقل و حمل کا استعمال کرتے تھے اور انہیں کبھی بھی الاؤنس نہیں ملتا تھا۔ دھیرو بھائی نے بعد میں کولابا میں سی ونڈ کے نام سے 14 منزلہ اپارٹمنٹ بلاک خریدا جہاں حال ہی میں امبانی اور ان کے بھائی مختلف منزلوں پر اپنے خاندانوں کے ساتھ رہتے تھے۔ امبانی نے اپنے بھائی اور آنند جین کے ساتھ پدر روڈ ممبئی کے بل گرینج ہائی اسکول میں تعلیم حاصل کی جو بعد میں ان کے قریبی ساتھی بن گئے۔ اپنی ثانوی تعلیم کے بعد انہوں نے سینٹ زیرو کالج ممبئی میں تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے انسٹی ٹیوٹ آف کیمیکل ٹیکنالوجی سے کیمیکل انجینئرنگ میں بھی بی اے کی ڈگری حاصل کی۔ امبانی نے بعد میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں ایم بی اے کے لیے داخلہ لیا لیکن 1980 میں اپنے والد کو ریلائنس بنانے میں مدد کرنے کے لیے پیچھے ہٹ گئے جو اس وقت بھی ایک چھوٹا لیکن تیزی سے ترقی کرنے والا ادارہ تھا۔ اس کے والد نے محسوس کیا کہ حقیقی زندگی کی مہارتوں کا استعمال تجربات کے ذریعے کیا جاتا ہے نہ کہ کلاس روم میں بیٹھ کر، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو ٹریوڈ سے ہندوستان واپس بلایا تاکہ وہ اپنی کمپنی میں دھاگے کی تیاری کے منصوبے کی کمان سنبھال سکے۔ امبانی کا یہ کہتے ہوئے حوالہ دیا گیا کہ وہ اپنے اساتذہ ولیم آف شار اور من موہن شرما سے متاثر تھے کیونکہ وہ اس قسم کے پروفیسر ہیں جنہوں نے آپ کو باکس سے باہر سوچنے پر مجبور کیا۔ 1981 میں امبانی کو ان کے والد دھیرو بھائی امبانی نے اپنے خاندانی کاروبار ریلائنس انڈسٹری لمیٹڈ کو چلانے میں مدد کے لیے ٹریفورڈ سے نکالا تھا۔ مکیش امبانی نے ریلائنس لمیٹڈ کمیونیکیشن قائم کیا جس کی توجہ انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے اقدامات پر مرکوز تھی۔ 24 سال کی عمر میں امبانی کو پیتل گنگا پیٹرو کیمیکل پلانٹ کی تعمیر کا چارج دیا گیا جب کمپنی آئل ریفائنری اور پیٹرو کیمیکلز میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کر رہی تھی۔ امبانی نے جام نگر ہندوستان میں دنیا کے سب سے بڑی نچلی سطح پر پیٹرولیم ریفائنری کی تخلیق کی ہدایت کی اور اس کی قیادت کی جو 2010 میں 6,60,000 بیرل یومیہ $33 ملین سالانہ پیدا کر سکتی تھی جو پیٹرو کیمیکل بجلی کی پیداوار، بندرگاہ اور متعلقہ بنیادی ڈھانچے کے ساتھ مرطوب تھی۔ دسمبر 2013 میں امبانی نے بھارت میں 4G نیٹ ورک کے لیے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر قائم کرنے کے لیے بھارتی ایئرٹیل کے ساتھ ایک باہمی تعاون کے امکان کا اعلان کیا۔ 18 جون 2014 کو مکیش امبانی نے کہا کہ وہ اگلے 3 سالوں میں کاروباروں میں $1.8 ٹریلین مختصر پیمانے کی سرمایہ کاری کریں گے اور 2015 میں 4G براڈ بینڈ خدمات شروع کریں گے۔ فروری 2014 میں مکیش امبانی کے خلاف KG دیسن سے قدرتی گیس کی قیمتوں کے تعین میں مبینہ بے ضابطگیوں کے الزام میں ایک فہرست انفارمیشن رپورٹ FIR درج کی گئی تھی۔ امبانی کو 2016 میں انجینئرنگ اور آئل ریفائنریوں، پیٹرولنگ کمپنیوں، مصنوعات اور متعلقہ صنعتوں میں کاروباری قیادت کے لیے نیشنل اکیڈمی آف انجینئرنگ کے رکن کے طور پر منتخب کیا گیا تھا۔ چین کے بورنون ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے مطابق 2015 تک امبانی ہندوستان کے مخیر حضرات میں 5ویں نمبر پر تھے۔ وہ بینک آف امریکہ کے ڈائریکٹر کے طور پر مقرر ہوئے اور اس کے بورڈ میں شامل ہونے والے پہلے غیر ملکی بن گئے۔ 2016 تک امبانی کو دنیا کی 36ویں امیر ترین شخص کے طور پر درجہ دیا گیا اور وہ پچھلے 10 سالوں سے مسلسل فوربس میگزین کی فہرست میں ہندوستان کی سب سے امیر ترین شخص کے عنوان پر فائز ہیں۔ وہ فوربس کی دنیا کے طاقتور ترین لوگوں کی فہرست میں واحد ہندوستانی تاجر ہیں۔ اکتوبر 2020 تک مکیش امبانی کو فوربس نے دنیا کے 6 امیر ترین شخص کے طور پر درجہ دیا تھا۔ علی بابا گروپ کے ایگزیکٹو چیئرمین جیک ما کو پیچھے چھوڑ دیا۔ جولائی 2018 میں 44.3 بلین کی مجموعی مالیت کے ساتھ ایشیا کا امیر ترین شخص بن گیا۔ وہ شمالی امریکہ اور یورپ سے باہر دنیا کا امیر ترین شخص بھی ہے۔ فروری 2018 تک بلومبرگ کے رابن ہیڈ انڈیکس نے اندازہ لگایا کہ امبانی کی ذاتی دولت 20 دنوں تک ہندوستانی وفاقی حکومت کے کاموں کو فنڈ دینے کے لیے کافی تھی۔ ریلائنس کے ذریعے وہ انڈین پریمیئر لیگ کی فرنچائز ممبئی انڈینز کے بھی مالک ہیں اور انڈین سپر لیگ کے بانی ہیں جو بھارت میں ایک فٹ بال لیگ ہے۔ 2012 میں فوربس نے انہیں دنیا کی امیر ترین کھیلوں کے مالکان میں بھی ایک قرار دیا۔ وہ اینٹیلیا میں رہتا ہے جو دنیا کی سب سے مہنگی نجی رہائش گاہوں میں سے ایک ہے جن کی قیمت 4.6 بلین تک ہے۔ بورڈ آف گورنر
ऑनर्स इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई के मेंबर, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर, फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन और एम्प्लॉइज स्टॉक कमीशन कमेटी के मेंबर, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड साबिक चेयरमैन, इंडियन बोर्ड के चेयरमैन रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस रिटेल लिमिटेड के चेयरमैन और ऑडिट कमेटी चेयरमैन, रिलायंस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन DMC साबिक डायरेक्टर, क्रेडिट कंपनी के मेंबर और कंपटीशन एंड बेनिफिट्स कमेटी के मेंबर, बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन सदर, पंडित दीन दयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी गांधी नगर गुजरात। नायब सदर वनीका नाइडर ने एक तकरीब में श्री मुकेश अंबानी को कारपोरेट एक्सीलेंस के लिए दी इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड दिया। अवार्ड या एजाज का साल, अवार्ड या एजाज देने वाली तंजीम का नाम 2000 एजलेस्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, अर्नेस्ट एंड यंग इंडिया अवार्ड डिनर, एशिया सोसाइटी में 2010 ग्लोबल विजन अवार्ड, 2010 स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लायंस साइंस डीन का मेडल, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया 2010 में 5वीं बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले आलमी CEO, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू 2010 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड, बिजनेस कौंसिल पर अपने बैनुल अक़वामी तहफ़ीम 2016 गैर मुल्की एसोसिएट US नेशनल अकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग ओथमर गोल्ड मेडल, केमिकल हेरिटेज फाउंडेशन, स्टॉक हेरा फेरी और जुर्माना रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड। RPL के हिस्से में हेरा फेरी के लिए रिलायंस इंडस्ट्री को 950 करोड़ रुपए जुर्माना किया गया। 950 करोड़ 9.5 बिलियन, 2007 में 447 करोड़ 4.47 बिलियन में मुनाफा और 500 करोड़ सूद में अप्रैल 2006 में KPL रुपए में रिलायंस की झेली कंपनी के तौर पर अवामी तौर पर सामने आया। 60% शेयर तकरीबन रुपए पर चलने के बाद मार्केट 30% क्रैश कर गई। 100 और RPL 60 पर वापस आ गया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की हिदायत के मुताबिक RIL ने अपने एजेंटों की मदद से एक मुनज़्ज़म ऑपरेशन किया ताकि इसके साबका दर्ज यूनिट RPL की तजारत से गैर मजाज मुनाफा हासिल किया जा सके। साबका 2009 अंबानी खानदान 2018 में दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की इस्तकबालिया में उन्होंने 1985 में नैना अंबानी से शादी की और उनके 2 बेटे आकाश और अनंत और एक बेटी ईशा हैं जो आकाश के जुड़वा हैं। उनकी मुलाकात इस वक्त हुई जब उनके वालिद ने एक डांस परफॉर्मेंस में शिरकत की जिसमें नीता ने हिस्सा लिया और दोनों के दरमियान शादी का एहतमाम करने का ख्याल सोचा। वो मुंबई की एक निजी 27 मंजिला इमारत एंटीलिया में रहते हैं जिनकी कीमत US 1 बिलियन थी और ये इस वक्त दुनिया की सबसे महंगी निजी रहायशगाह थी जब उसे बनाया गया था। इमारत को देखभाल के लिए 600 के अमले की जरूरत है और इसमें 3 हेलीकॉप्टर और 160 कार गैराज हैं। निजी फिल्म थिएटर, स्विमिंग पूल और फिटनेस सेंटर शामिल हैं। 2007 में अंबानी ने अपनी बीवी को उनकी 44वीं सालगिरह के मौका पर 60 मिलियन का एयरबेस A319 तोहफे में दिया। एयरबेस को एक कमरे, सोने के कमरे, सैटेलाइट टेलीविजन और टीवी, वाईफाई, स्काई बार, टावर्स और एक दफ्तर को शामिल करने के लिए अपनी मर्जी के मुताबिक बनाया गया है।